نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے احرام کی قسمیں۔ احرام کی درج ذیل قسمیں ہیں: نمبر 1 عمرہ، نمبر 2 حج افراد، نمبر 3 حج قران اور نمبر 4 تمتع۔ پہلا ہے عمرہ۔ اس میں صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے۔ دوسرا ہے حج افراد۔ اس میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے حج قران۔ اس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے اور حج مکمل ہونے کے بعد کھولا جاتا ہے۔ چوتھا ہے تمتع۔ اس میں پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ مکمل ہونے کے بعد کھول دیا جاتا ہے۔ ایام حج میں اپنی رہائش گاہ سے ہی دوبارہ حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور مکمل ہونے کے بعد کھولا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے۔ ہم میں سے بعض لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج اور عمرہ دونوں کا یعنی حج قران کا، بعض نے صرف حج کا یعنی حج افراد کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا۔ پس جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد حلال ہو گئے یعنی احرام کھول دیا۔ جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا وہ قربانی کے دن تک احرام میں ہی رہے۔ اسے مسلم نے روایت کی ہے۔ حج تمتع والا شخص اگر حج کے مہینوں میں یعنی کہ شوال یا ذی القعدہ میں عمرہ ادا کرنے کے بعد اپنے شہر مثلاً جدہ، ریاض، دمام وغیرہ یا اپنے ملک مثلاً پاکستان، ہندوستان واپس چلا جائے اور ایام حج میں آ کر صرف حج کر لے تو اس کا حج تمتع درست نہیں ہوگا۔ حج تمتع کے لیے گھر سے نکلنے کے بعد ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ ادا کرنا ضروری ہے۔ حج قران کا احرام باندھنے کے لیے قربانی کا جانور ساتھ لے جانا مسنون ہے۔ جو لوگ قربانی کا جانور مکہ ساتھ لے کر نہ جائے ان کے لیے حج تمتع کا احرام باندھنا مسنون ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام میں ہی رہے، اور جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام اتار دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا لہٰذا میں نے احرام کھول دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کے ساتھ قربانی کا جانور تھا اس لیے وہ احرام میں ہی رہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج میں اپنی قربانی مدینہ سے ساتھ لے کر گئے تھے۔ اسے نسانی نے روایت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کا احرام باندھا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ ملا کر ادا کیے تھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں عمرے اور حج کے لیے حاضر ہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جو حاجی قربانی کا جانور اپنی رہائش گاہ سے مکہ لے جائے وہ صرف حج قران ہی ادا کر سکتا ہے۔ حج تمتع کا احرام باندھنا افضل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی چوتھی یا پانچویں تاریخ کو مکہ پہنچے اور غصے کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کو آگ میں ڈالے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں علم نہیں
کہ میں نے لوگوں کو ایک بات کا حکم دیا ہے اور وہ اس کی تعمیل میں تردد کر رہے ہیں۔ حدیث کے ایک راوی حکم کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا گویا کہ لوگ تردد کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں پہلے سے وہ بات جانتا جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی ہے تو قربانی کا جانور مدینے سے اپنے ساتھ نہ لاتا اور یہی مکے سے خرید لیتا۔ پھر جس طرح لوگوں نے عمرہ ادا کرنے کے بعد تمتع کے لیے احرام کھولا اسی طرح میں بھی کھول دیتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہمارا دوسرا عنوان ہے حج کی نیت کو عمرے کی نیت میں بدلنا۔ میقات سے حج افراد یا حج قران کی نیت سے احرام باندھنے والا شخص مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے یا مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد حج تمتع کرنا چاہیے تو اپنی نیت بدل سکتا ہے اور حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر حج قران ادا کرنے والا شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور مکہ مکرمہ لے کر آیا ہو تو وہ حج کی نیت عمرہ میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی لبیک پکارتے ہوئے مکہ مکرمہ آئے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے حج کو عمرہ بنا لیں اور حلال ہو جائیں۔ راوی کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کا جانور تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے اپنے ساتھ لائے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج قران کو عمرے میں بدل نہ سکے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ میقات سے عمرے کی نیت سے احرام باندھنے والے شخص کا عمرے کی نیت کو حج کی نیت میں بدلنا سنت سے ثابت نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔